ساتھ شروع ہے. سو ہم نے کچھ پچھلے دن پہلے جو ہے اس پروگرام کی جو ہے پلاننگ کی تھی کہ ہم جو ہے یوتھ کو جو ہے اکٹھا کریں, یوتھ کے اوپر جو ہے خدا کے جو ہے ہم کلام کی سچائیوں کو جو ہے بیان کریں اور یوتھ کے ساتھ یہ میٹنگ کریں. تو ہم نے جو ہے نیہا کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا, چونکہ نیہا جو ہے وہ زیادہ یوتھ پر کام کر رہی ہے اور ہمارے درمیان آج فرا بھی موجود ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آج آئی ہیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. سو اس کے بعد ہماری آپس میں بات چیت چل رہی تھی. کبھی فرا کو میں کہتی فرا آپ میسج دو, لیکن یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ ثنا آپ نے میسج دینا, یہ مطلب فیصلہ ہوگا. تو میری جو ہے فرا کے ساتھ بھی بات ہوئی. فرا سے میں نے کہا کہ آپ میسج دیں, فرا نے بولا نہیں آپ دیں. بس ایسے ہی کبھی وہ بولتی تھی آپ دے دیں, اسی طرح جو خدا کی مرضی ہے. صبح تک ہماری یہی بات چلتی رہی, لیکن فرا نے بولا کہ نہیں آپ ہی دیں, میں چلو اگلی بار دیتا ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, جیسے خداوند کی مرضی ہے. سو آج ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بھی ہیں, میرے خیال میں زیادہ یہاں پر نوجوان ہیں, اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس قدر جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ کون سی حالت پر کھڑی ہوئی ہے. وہ خطرناک حالت پر جو ہے کیا ہے کھڑی ہے آج ہماری. آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے اگر اپنے علاقوں کا ہی معائنہ کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسی نوجوان زندگیاں جو ہے وہ کیا ہے برباد ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں, بلکہ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. جتنا زیادہ خدا کا کلام پھیل رہا ہے اتنی زیادہ برائی بھی پھیل رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو نوجوان زندگیاں ابلیس نے انہیں اپنے شکنجے میں کیا کیا ہوا ہے, لیا ہوا ہے, اور وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق کیا کر رہا ہے, استعمال کر رہا ہے. بڑھاپے میں ہر کوئی جو ہے جب چارپائی پہ بیٹھ جاتا نا تو کہتا خداوند تیرا شکر ہو, لیکن کیا ہی بات ہے کہ ہم جوانی میں جو ہے اس کے لیے کام کریں. کیونکہ ایک جوان جو ہے نا, اگر ایک عمر رسیدہ ہے اور ایک جوان, ان دونوں کی قوت کے اندر فرق ہوتا ہے. پر آپ اس بات سے جو ہے کرتی ہیں میرے ساتھ تعاون کہ ان دونوں کی جو ہے قوت کے اندر فرق ہوتا ہے. ایک جوان اتنا کام کر سکتا ہے جتنا وہ جو عمر رسیدہ ہو چکا وہ اتنا کام نہیں کر سکتا. بائبل بیان کرتی ہے کہ جب اسحاق ضعیف ہو گیا تو وہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی, تو اس نے ایک برکت کے لیے 2 جوانوں کو ایک کام دے دیا, کیونکہ جوان جو ہے وہ بزرگوں کی بنسبت زیادہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر خدا نے ایک ایسی جو ہے کیا رکھی ہوتی ہے, ایک ایسی خصوصیات اس کے اندر رکھی ہوتی ہے. لیکن ابلیس ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ جوان جو ہے وہ کیا ہو جائے, کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے. آئے ہم ایک حوالہ ذرا دیکھتے ہیں, میرے ساتھ نکالے زبور کی کتاب. بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے زبور 127. زبور 127 کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے, جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. اب آج جو ہم سیکھیں گے کہ نوجوان زبردست تیر ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ نوجوان جو ہے وہ زبردست تیر ہے, اور یہاں پر لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خدا جو ہے نوجوانوں کو اپنی حضوری میں مانگتا ہے. اگر شیطان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے نا, تو خدا کو بھی نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے. خدا جو ہے سب سے زیادہ انسان کی زندگی کا جو سب سے زیادہ حصہ پسند کرتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں خدا نے کہا جو انسان سے اپنی جوانی دیتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں بھی تجھے عقابوں کی طرح زور دوں گا, میں پھر سے
دیا ہے. اور زندگی کا جو سب سے اہم اور خاص جو حصہ ہے وہ جوانی ہے، جس میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کا معائنہ کریں گے کہ اگر میں جوان ہوں، اگر خدا نے مجھے جوانی دی ہے، تو کیا میری جوانی کی قوت خدا کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر خدا نے جو ہے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں خدا کی پرستش کر سکوں، اگر خدا نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں، تو کیا میں وہ کام کر رہی ہوں؟ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے، اور جب وہ تیر چلتا ہے تو ابلیس کے قلعے جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ پسمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نوجوان جب کام کرتے ہیں تو ابلیس کو سب سے زیادہ آگ اس وقت لگتی ہے. نوجوان جب کھڑے ہوتے ہیں ابلیس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب یہ میری سرحدوں کو کیا کریں گے؟ ہلا دیں گے. بائبل مقدس میں ہمیں بے شمار نوجوان ملتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ داؤد کے بارے میں خدا نے کہا، داؤد کتنا سا تھا، چھوٹا سا تھا، اور اس نے اتنے بڑے جاتی جولیٹ کا کیا کر دیا؟ وہ کیسا زبردست تیر بنا. معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے داؤد کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. داؤد کی بادشاہت کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے تو اسے کہہ دیا کہ تیری بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، کیونکہ اس کی بادشاہت تو یسوع مسیح آخری جو ہے بادشاہ ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہت کو کوئی ختم کر سکے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے. جب کوئی تیر چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تیر جو ہے یہ دشمنوں کے خلاف چلائے جاتے ہیں. جب جوان جو ہے کھڑا ہوتا ہے نا ابلیس کے خلاف، تو وہ ایک تیر ہے، اور ابلیس کے کاموں پر جا کر جب وہ جواب دیتا ہے اسے، تو ابلیس کو آگ لگتی ہے. ابلیس اسی لیے آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ اپنی جوانی کا خاص حصہ پورا کریں. ہم کہتے ہیں کہ جوانی ایک ایسا خطرناک حصہ ہوتا ہے نا کہ اس میں شیطان خاص طور پر جب انسان 17-18 سال کی عمر کے حصے کے درمیان جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک ایسے خطرناک موڑ پر ہوتی ہے. وہاں پر آپ اس کی زندگی کے کسی بھی چیز کی طرف رخ دے دیں گے نا، اس ٹائم وہ اسی لائن کے اوپر کیا کرنا شروع ہو جائے گا؟ اسے فالو کرنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ اچھائی کی ہو چاہے وہ برائی کی ہو. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوسف کی وہی عمر تھی جب اسے جو ہے غلام بنا کر لے کر چلے گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پر ایک بہت خطرناک جو ہے حملہ ہوا. اس عورت نے جو ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی نہ تو اتنا تجربہ رکھتا تھا یوسف، اور نہ ہی اس کی اتنی عمر تھی زیادہ، لیکن خدا کا کلام اس کے اندر تھا. اس نے اس عورت کا مقابلہ خدا کے کلام کے ساتھ کیا. اس عورت نے کام کون کر رہا تھا؟ شیطان کام کر رہا تھا نا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ حصہ ہوتا ہے جب شیطان کیا کرتا ہے، نوجوانوں کو لیتا ہے اور نوجوانوں کو کیا کرتا ہے، غلط راستوں کی طرف لے کر جانا شروع ہو جاتا ہے. جب ہمارے بڑے ہماری رہنمائی نہیں کرتے، ہماری زندگیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. آج نہ جانے کتنی زندگیاں جوان جو ہے برباد ہو رہی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں، اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو وہ 17, 14, 15 سال کی ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں چھوٹے بچے انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں. شیطان اس قدر ان کے ذہن کو جو ہے ورگلاتا ہے کہ ان کا دھیان، ان کی سوچ، ان کا مقصد جو ہوتا ہے زندگی کا، وہ اس سے کیا کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اور وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی کیا کرتی ہیں، ایسی چیزوں کو اپنا لیتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں اپنی زندگی کو وہ خود بھی جو ہے صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پا رہی.
لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوسف کے سامنے ایک ایسا جو ہے مقام آیا، اس عورت نے جو ہے اس کی زندگی پر داغ لگانے کی کوشش کی، لیکن یوسف وہاں سے بھاگا۔ یوسف جانتا تھا کہ میرا خدا کے لیے کیا مقصد ہے۔ کوئی غلام کسی جو ہے سیٹ پر حاکم بن جائے یہ چھوٹی بات ہے، اور اسے حاکمیت بھی اسی وجہ سے مل گئی تھی کیونکہ وہ راست باز ٹھہرا تھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ نوجوان کیا ہے؟ زبردست تیر ہے۔ آج اپنے دل میں آپ نے یہ بات ٹھان کے جانی ہے کہ میں ایک تیر ہوں اور مجھے شیطان کے خلاف چلنا ہے۔ میں ایک تیر ہوں، مجھے شیطان کے خلاف چل کر اس کے قلعوں کو، اس کے منصوبوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈھانا ہے۔ آپ نے آج تہیا کرنا ہے کہ میری جوانی جو ہے یہ خدا کے لیے ہے۔ میری جوانی کوئی جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ میں اسے جو ہے ابلیس کے ہاتھوں برباد کروا دوں۔ آج بہت ساری زندگیاں اپنی جوانی کو ابلیس کے ہاتھوں سے برباد کروا رہی ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ اگر ایک انسان خود ہی اپنی جوانی کی حقارت کروا رہا ہے تو اس میں خدا کا کلام تو جھوٹا نہیں ہے نا۔ اس میں خدا کا کلام تو صاف کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، اور جب اپنی جوانی ہی خدا کو دی ہوگی کیسے ہو سکتے کہ خدا ہماری جوانی کی حفاظت نہ کرے؟ جب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا، آج فلاں لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اگر ان کی آپ زندگیوں پہ غور کریں، پچھلے دنوں میں ہم بات کر رہے تھے، بہت ایک نامور جو ہے مشہور اداکار، لیکن اس کی زندگی پہ اگر غور کریں تو اس کی زندگی کیا تھی؟ جب اس نے اپنی جوانی، اس نے اپنی ساری چیزیں شیطان کو دی ہوئی تھی، تو آپ شیطان کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی اچھا راستہ دکھا دے؟ اس نے اس کی زندگی کی دھجیاں اڑا دی۔ پچھلے دنوں میں اور بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے جن میں ہم دیکھتے ہیں ان کی اگر زندگیوں پہ غور کیا جائے تو ان کی زندگیاں خدا سے دور ہیں۔ اسی لیے جو انسان اپنی جوانی خدا کو دیتا ہے نا، خدا کہتا ہے کہ میں تیری جوانی کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ اور خدا کہتا ہے تیری جوانی کی کوئی حقارت نہیں کرے گا، کیونکہ تو نے اپنی جوانی کیا کی ہے؟ اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ مجھے دیا ہے، اور اس کی جو ہے خدا نے بلیسنگ بھی رکھی ہوئی ہے۔ جو جوانی دیتا ہے خدا کہتے ہیں میں بڑھاپے میں اسے پھر سے جوان کرتا ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آئے جب ہم دیکھتے ہیں واعظ کی کتاب کے اندر سے، واعظ کی کتاب اس کا 12واں باب، پہلے ہم جو ہے اس کی 11ویں باب کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ اب یہاں پر شاید جوان سوچ رہے ہیں کہ جوانی تو خدا نے دی ہے، لیکن ہم اسے جیسے مرضی استعمال کریں، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو ہر ایک تعلیم دیتی ہے آپ کو۔ دنیا کے اندر بائبل وہ راستہ ہے، آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہی آپ کی زندگی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں تو زندگیاں سنورنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، لکھا ہے کہ جوان تو اپنی کیا کر، جوانی میں جتنی مرضی خوشیاں کر لے، جتنا مرضی اپنا جی بہلا لے، جو مرضی کر۔ تو سوچ رہا ہے کہ شاید خدا مجھے نہیں دیکھ رہا، تو سوچ رہا ہے کہ میں یہ گناہ چھپ کے کر رہی ہوں، تو سوچتی ہے کہ میری جو ہے گناہ کو کوئی بھی نہیں جانتا، تو سوچتی ہے کہ میری جو مطلب جن لوگوں کے ساتھ میری رفاقت ہے ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا کہ ادھر کیا پایا جاتا ہے۔ تو نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، یا ان چیزوں سے غافل ہے کہ تیرا خدا تجھے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں منو کیڑا کوئی ویکھن دیا،
आज यही बुनियाद पर कितने गुनाह जो कहते हो देखी जाएगी हजे केड़ा मैं मेरी ते फिर हम कहते हैं वो जवानी है कोई गल नहीं खैर आप थोड़े जो उम्र से जावांगे तो फिर सोचांगे खुदा का काम। जवानी में हम कहते हैं हम अपनी रंगरेलियां करें, हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, हम अपनी ज़िंदगी को जो है जिस तरह मर्जी गुजारें। अफसोस के साथ आज हमारे बेटे बेटियां अपनी ज़िंदगियों को हमारी आंखों के सामने बर्बाद कर रही होती हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें रोक सकें। ਅਸੀਂ कहने साड़ा बच्चा कितने नाराज ना हो यार। खुदा का कलाम सख्त है, ये तलवार है, ये काटता है, ये दिलों को तोड़ देता है। और हम क्या कहते हैं, हमारी आंखों के सामने हमारी नस्लें बर्बाद होती हैं, रोज मरती हैं, गुनाह के अंदर मरती हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं मैं की कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। भाई आपको खुदा ने औलाद देकर इख्तियार भी दिया है, आपको खुदा ने मजबूर नहीं औलाद के सामने कर दिया कि आपकी औलाद आपके सामने गुनाह करती रहे और आप उसे रोके ही ना। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जवान तू अपनी जवानी के दिनों में अपना जितना मर्जी जी बहला, लेकिन एक दिन खुदा ने तेरी डोर को क्या करना है, खींचना है। लिखा है खुदा के कलाम में, लिखा है खुदा कहता है कि तू अपनी आंखों की मंजूरी, दिल की आंखें जो है ये बड़ा कुछ करवाती हैं, दिल भी बड़ा कुछ करवाता है, हमारा दिमाग भी बड़ा कुछ करवाता है। आज आंखों से कितने गुनाह हो रहे हैं, आज हमारी आंखें रोज ज़िनाकारी करती हैं, ज़िनाकारी की चीज़ों को देखती हैं, फिर हमारा दिल खुश होता है उन्हें देखकर। फिर हम सोचते हैं कि मैं भी, अगर हम देखते हैं किसी लड़की ने फ़ोन पर देख लिया इसने ऐसी ड्रेसिंग की है, तो हमारे दिल में बात आती है यार मैं ये ड्रेसिंग मैं भी कर सकती, मैं भी स्मार्ट हूँ ना। अगर कोई लड़की पहन ले ना ऐसी ड्रेसिंग तो कहते हैं अपनी ज़िंदगी को देख के कहते हैं मैं भी स्मार्ट है, मैं भी ये ड्रेस पा सकती हूँ यार। तो हम हमारे अंदर वो चलना शुरू हो जाती है बात, इसके लिए कि मैं पावांगी तो मैं कहती लगाऊंगी। हम सोचते हैं ना ये चीज़ें। आँखें क्या करती हैं, आंखें है एक ऐसी चीज है ना, ऐवी नहीं उन्हें क्या एक बार देख वैसे उसने क्या देख ले फल को, आंखों को खुशनुमा उसके लगा, आज आँखों को खुशनुमा लग गया थे आज तक जिंदगी में, आंखों को चीजें बड़ी खुशनुमा लगी। बाइबल कहती है जो अपनी आंखों की आज दुनिया आंखों की मंजूरी में चलती है, वो आंखें उन्हें ऐसी चीजें दिखाती हैं ना, फिर वो दिल कहता है नहीं बस ये चीज लेनी है, फिर चाहे गुनाह करके भी क्यों। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी जिंदगियां बर्बाद होती देखी हैं ना, जिनकी आंखों ने सिर्फ चीज़ों को देखा है और उनके अंदर ख्वाहिशें पैदा हुई हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है आंखें, दिमाग और दिल ये बड़ा जो है ना, ये इनका आपस में बड़ा तालमेल है। आंखें आप समझ लें कि ये आपका दिमाग जो है ना, ये तो हाई कोर्ट है वैसे, और आपकी आंखें सुप्रीम कोर्ट है, और आपका दिल जो है ना, ये तीन जो अदालतें हैं ना, ये आपके दिमाग आंखें हैं, फैसला करती हैं, बताती हैं, होता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐ जवान तू जो मर्जी कर ले, अपना जैसे मर्जी दिल बहला। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि शमसून की आंखें और उसका दिल एक औरत के ऊपर, खुदा का मकसद हट गया उसकी आंखों से। जब कोई चीज़ें दुनिया की आंखों में आ जाती हैं ना, तो फिर खुदा शैतान का पहला मकसद होता है खुदा के मकसद को हटाना, और वो इसीलिए तो पीछा करता रहता है जिंदगी का। जब शमसून का दिल उस औरत पर आया, खुदा ने बारहा कलाम किया उसकी माँ के साथ कि शमसून का दुनिया में आने का मकसद क्या है। शमसून का मकसद है कि वो फलस्तीनियों को क्या करेगा, उनको जो है क्या करेगा, शर्मिंदा करेगा, उन्हें हराएगा और मेरी कौम को वहां से जीत कर लेकर आएगा। लेकिन वो अपना दिल ही वहां पर दे बैठा, उन्हें क्या, नहीं माँ मैं शादी करूंगा, चाहे गलत भी हो, मेरी जिंदगी बर्बाद भी क्यों ना हो जाए, मैं शादी इस लड़की के साथ ही करूंगा। जब उसने शादी उस लड़की के साथ की,
تو کیا ہوا؟ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا جوڑے خدا آسمان سے بناتا ہے، تو جدو جوڑے آپ ہی جوڑے جان نا تو پھر وہ بھی خطرے کا باعث بن جائے۔ اس نے کہا آج ہو رہی ہے ایسا، آج ہم کہتے ہیں نہیں مینوں ہے پسند ہی ماں ہے نا میں شادی کرانگی تے کرانگی